انشاءاللہ کپڑے موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے اور ٹخنوں سے نیچے کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سوال کا جواب میں اس سے پہلے یہاں بہت تفصیل سے دے چکا ہوں۔ کپڑے موڑ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز واجب الاعادہ ہے، نماز نہیں ہوتی، دوبارہ اس نماز کا صحیح طریقے سے لوٹانا واجب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس تعلق سے جو ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ کپڑے جو ہے ٹخنوں سے اوپر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے کپڑے کو فولڈ کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ اور اس تعلق سے پھر ایک حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ لباس جہنم میں ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو میں اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں لباس سے جو مراد ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو، صاف حدیث میں آیا کہ وہ لباس جہنم میں ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو جو بطور تکبر ہو، یعنی جس میں تکبر کی نیت سے لباس لٹکایا جائے وہ لباس جہنم میں ہے۔ اگر تکبر نہیں ہے تو وہ لباس بھی جہنم میں نہیں ہے۔ اب یہ میں لفظوں سے نہیں کھیل رہا ہوں، بلکہ حدیث کا پورا حدیث نہیں سناتے، اسی حدیث کا یہ حصہ ہے کہ سب سرکار نے جملے کہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آتے ہیں جب ان کو بات سرکار کی پتہ چلی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق تھوڑے موٹے تھے، پیٹ نکلا ہوا تھا آپ کا، تو آپ جو تہبند باندھتے یا پاجامہ پہنتے وہ پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے پاجامہ کھسک جایا کرتا تھا، نیچے آ جاتا اور لباس ٹخنوں پہ آ جاتا۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا سرکار، میری تون بڑی بھی ہے اور لباس ٹخنوں سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو تکبر نہیں کرتا تو ان میں سے نہیں ہے۔ تو یہ حدیث نے واضح کر دیا کہ لباس کون سا تھا ہے ٹخنوں سے نیچے ہے جو تکبر کی نیت سے ہو، گھمنڈ کی نیت سے۔ اب یہ گھمنڈ کس اعتبار سے ذرا سنیے اس کا پس منظر کیا ہے۔ جب مسلمان اسلام میں داخل ہوئے لوگ کفار تو بہت سارے اس میں غریب تھے، غربا پہلے اسلام میں آئے، تو وہی ہے کہ ان کے پاس لباس تھا نہیں ٹھیک سے۔ بعض مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ تہبند پہنا ہے تو پیٹ کھلا ہوا ہے، اور پیٹ اگر ڈھانپنے جائے تو شرمگاہ کھل جائے، تو اور پھر وہ بھی اتنے چھوٹے لباس ہوتے تھے کہ ٹخنوں سے اوپر گھٹنوں تک ہوتے تھے، وہ غربت کا یہ عالم۔ تو ابو جہل نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا جھبا تیار کیا جس کو 3-4 لوگ جھبا پکڑ کے چلتے تھے ساتھ میں اس کے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ مسلمانوں کو تانا دیا، اس نے کہا کہ اے مسلمانوں دیکھا تم جس رب کو مانتے ہو، جس رب کا کلمہ پڑھتے ہو، اس رب نے تمہیں کیا دیا سوائے مفلسی کے، غربت کے، اور دیکھو میرے لات و حبل نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لباس جہنم میں ہے جو تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے۔ اس کے برعکس بخاری شریف کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا، اور تاکید کی بار بار کہ محمد یہ 3 چیزوں پہ آپ سختی سے عمل کیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے رب نے پہلا حکم یہ دیا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں تو اپنے بالوں سے نہ کھیلوں، نماز پڑھتے ہوئے اپنے بالوں کو نہ کھجاؤں، مجھے یہ حکم دیا۔ سرکار کہتے دوسرا اور مجھے رب نے حکم دیا کہ جب میں سجدہ کروں تو 7 چیزوں پر میں سجدہ کروں۔ پہلی چیز یہ 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 2، یہ 2 ہتھیلیاں، دونوں پیر۔ اور پھر علماء نے اسی حدیث کی روشنی میں مسائل اخذ کیے، کہا کہ انگوٹھے کا پیٹ ٹکنا دونوں یہ فرض ہے، پھر 2 انگلیوں کا ٹکنا یہ واجب ہے، اور پھر پوری انگلیاں ٹکنا یہ مستحب اور سنت ہے۔ تو انگوٹھا یہ پورا پیٹ ٹکنا چاہیے، صرف ایسا بہت سارے لوگ ایسی سیدھا پیر رکھتے ہیں سجدے میں جب جاتے ہیں، تو وہ پورا پیر ایسا پیٹ ٹکنا چاہیے اس کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 7 چیزوں پہ سجدہ کرنے کا میرے رب نے حکم دیا، 2 ہتھیلیاں، 2 پیر، 2 گھٹنے، کتنے ہو گئے؟ 6، اور ناک اور پیشانی کو ایک ہی میں شمار کیا گیا، یہ ہو گیا 7۔ اب کچھ لوگوں کے یہاں لگا ہوا دکھتا ہے آپ کو وہ چاند کہاں وہ عجیب ہی دکھتا ہے، تو سجدہ نہیں ہوتا ان کا، اور سجدہ نہیں ہوتا تو نماز ہی نہیں ہوتی، صرف ٹکرے مار رہے ہیں خواہ مخواہ۔ اس لیے کہ سنت یہ ہے اور حکم یہ ہے سجدے میں پیشانی کا اور ناک کی ہڈی کا ٹکنا فرض ہے، اور فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوں گی۔ تو حکم یہ ہے کہ یہ پیشانی ٹکے اور یہ ناک کی ہڈی ٹکے، اس طرح کہ یہ دونوں ٹک کر ایک ہو جائے۔ یہ جو یہ ٹکاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی یہ ہڈی نہیں ٹکتی، تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ تو 7ویں چیز یہ کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی کو ایک کر دیا جائے۔
اور تیسرا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے رب نے مجھے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ جب میں نماز کے لیے آؤں اور نماز پڑھوں تو کپڑوں کو نہ سمیٹوں. کپڑے کو، اب یہ آپ نے جو پائچے موڑے یہ کیا ہوا؟ سمیٹنا. تو اس سے نماز گئی مکروہ تحریمی. تو الٹا آپ گئے تھے. اب رہ گئے کہ رسول اللہ نے جو کہا، جو حدیث پیش کرتے ہیں یہ کہ وہ لباس جو تخنوں کے نیچے ہو، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، تکبر لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ تکبر کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں. جو لباس تخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں سے. تو میں کہتا ہوں رسول اللہ نے یہ حدیث میں کہاں فرمایا کہ سرکار نے کہا ہو کہ وہ لباس جو نماز کی حالت میں تخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے؟ یہ نہیں ہے، بلکہ حکم مطلقاً ہے، یعنی ہمیشہ جو لباس پہنے وہ تخنوں سے اوپر پہنو. تو اب نماز میں آپ جا رہے ہیں، فجر کی 2 رکعت فرض ہے اور سنت بھی پکڑ لیں، آدھا گھنٹہ پکڑ لیں فجر کے لیے، آدھا گھنٹہ ظہر کے لیے، آدھا گھنٹہ عصر کے لیے، آدھا گھنٹہ مغرب، آدھا گھنٹہ عشاء، 2.5 گھنٹے، 12 گھنٹے اگر آپ چل رہے پھر رہے ہیں اور 12 گھنٹے میں آپ سو رہے ہیں گھر میں ہیں تو 12 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے نکالے تو کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 9.5. تو 9.5 گھنٹے تو آپ کا لباس جہنم میں لٹک رہا ہے، 2.5 گھنٹے بچا رہے ہیں آپ پھر. تو حکم یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ مطلقاً ہمیشہ ویسی لباس پہنے آپ. اب اگر بالفرض کوئی لباس اتنا لمبا تخنوں سے اوپر نہیں پہنتا، نیچے ہے اور تکبر نہیں ہے تو جائز ہے. اب یہاں مسئلہ سن لے، کوئی لباس ایسا پہنتا ہے کہ تخنوں سے نیچے ہے مگر تکبر نہیں ہے تو جائز ہے. مگر کوئی لباس قیمتی کپڑوں کا پہنتا ہے، تخنے سے اوپر ہے اور لباس پہ گھمنڈ تکبر کر رہا ہے تو وہ حرام ہے. مسئلہ یہاں تکبر کو لے کر ہے، لباس کے چھوٹا بڑا ہونے سے کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسری بات اس کے اندر اہم یہ ہے کہ تخنوں کا جو معاملہ آیا ہے لباس کا، تخنوں سے نیچے ہونا چاہیے. اگر آپ لباس تخنوں سے نیچے پہن رہے ہیں اور تکبر نہیں ہے تو آپ ثواب کے مستحق بھی نہیں اور گناہ کے بھی مستحق نہیں ہیں کیونکہ تکبر نہیں پایا گیا. اور اگر آپ سنت کی نیت سے تخنوں سے اوپر پہنتے ہیں تو آپ سنت کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. تو سنت پر عمل کرے. اچھی بات ہے کہ اگر تخنوں سے اوپر پہنے اور علماء پہنتے بھی ہے تو سنت کا ثواب ملے گا. اگر بالفرض نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہے مگر سنت کے ثواب سے محروم رہیں گے. تو سنت کا ثواب لے. واللہ عالم ثم رسول عالم.